ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ حضور کی زندگی سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، علم کی دنیا سے علم کے موتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور کی حیات پاک سے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنے کی ہدایت ملتی ہے۔ ایک بات سمجھیے، ریلیشن شپ مینجمنٹ ایک سوشل سائنس ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ انسان کے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، آج پہلے اس کو سمجھیے، انسانوں کے جتنے بھی آپس میں رشتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ رشتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، خون کے وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، جس عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کی ماں ہے، جس مرد کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کا باپ ہے، آپ ان کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ آپ کے بہن بھائی، چچا، ماموں، تایا، پھر آپ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کزنس، یہ سب خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے، وہ ہوتے ہیں بیوپار کے رشتے۔ بیوپار سے مراد آپ اپنے روزگار کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں سے رشتے بناتے ہیں، یہ جو دکانداروں کی انجمنیں بنتی ہیں، بزنس مینوں کی فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، یا ایک دفتر میں ملازم لوگ آپس میں ملتے ہیں، یا ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ، میں بھی ایک وکیل ہوں، آپ بھی ایک وکیل ہیں، آپ کسی اور شہر میں ہیں یا اسی شہر میں، یہ سارے تعلق جو ہیں یہ بیوپار کے رشتے کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیار کے رشتے۔ پیار کے رشتے جو ہیں وہ آپ کے جتنے بھی سوشل ریلیشنز ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں جن آپ کلبوں میں جاتے ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، محلے کے لوگ ہیں، کسی اور تنظیم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، تو ہمیں آج کے موضوع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ داروں کی بات کی ہے تو وہ خون کے رشتے یا خون کے رشتوں کی وجہ سے بننے والے رشتے، جیسے میرے سگے چچا ہیں تو وہ میرے خون کے رشتے میں آئیں گے نا۔ اب ان کی بیوی خاندان سے بھی ہو سکتی ہے، باہر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ ان کی زوجیت میں آ گئی تو پھر وہ میرے لیے اسی طرح سے محترم ہو گئی ہے۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ ایک تو ان سے اچھے جو سلوک کی ہمیں پہلی ہدایت ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے، وَذِي الْقُرْبَى، کہ آپ اپنا منہ جدھر مرضی کر لیں، مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ آپ کی سوچ بدل کے رکھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جتنا حکم دیا، جس تواتر سے ہدایات آئی ہیں، مجھے یوں گمان گزرا کہ ان کو وراثت میں سے بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دنیا کا کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اس سب کے لیے ایک ہی بات سب سے پہلے کہی گئی ہے، وَذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے زیادہ قریب ہیں ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ یہ کہہ کے دین اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں ان کو ایک خاص تحفظ عطا فرمایا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے،
ہم وہ ویز اینڈ مینز تلاش کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑے. بھائی راستہ تلاش کرتے ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے دوسرے بھائی کا حق ماروں. پھر اس کے بعد شریکہ برادری کے معاملات آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں, ان کا حق ماریں اور ان کے لیے نقصان دیں. میرا بچہ پڑھ لکھ کے سب کچھ کر جائے, میرے بھائی کا بچہ, میرے شریکہ کا بچہ وہ کچھ نہ کرے. یہ سب کچھ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنے کا حکم دیا. آپ نے قطع تعلق کو انتہائی برا سمجھا ہے. آیا سبحان اللہ, آپ کی ہر بات ہی بڑی پیاری ہے. تیری تعریف کروں کیا, تیری ہر بات ہے پیاری. بہت پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی. دیکھیے, ہمیں جتنا بڑا بندہ ضمانت دیتا ہے ہمیں اعتبار اتنا ہی زیادہ اس پہ آتا ہے نا. ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ضمانت آپ کو تھانے دار دے کسی چیز کی, ایک ضمانت ایک کیس میں آپ کو آئی جی دیتا ہے صوبے کا, آپ کے لیے بہت معتبر ہوگی. اور جب ملک کا سربراہ دے دے, آرمی کا چیف دے دے, پھر کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اہل ایمان مسلمان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں, تو پھر ذرا غور تو کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. کتنی سستی جنت ہے. لیکن ہم رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اوتھے مارا جیسے پانی نہ لگے. تو یہ آپ کے کلچر کا حصہ تو ہو سکتی ہے بات, اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے کہیں بھی پسند میں یہ بات نہیں ہے, اس لیے یہ کام نہیں کرتے. آج ہی ارادہ کیجیے کہ آپ رشتہ داروں سے اس ماہ مقدس میں, بڑی نسبت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ, تو اس میں قطع رحمی اور قطع تعلقی کو ختم کیجیے, صلہ رحمی کیجیے اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے. آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا. اور میں ذاتی مثال دوں, میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہم لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہوں. میں ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں. خاندان کے ایک ایک گھر کی خبر رکھتا ہوں کہ کس کی کون سی ضرورت میں اس کے کام آ سکتا ہوں. مالی ضرورت ضروری نہیں ہے, انہیں کوئی تعلیمی مشورہ, کوئی قانونی مشورہ, کوئی اور فیملی کے ایشوز ہیں, ان سب میں دلچسپی لیتا ہوں. تو میں کبھی نہیں رہتا کسی کی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے ٹو میں رہتے ہیں کہ ان کی کمی ہاتھ آئے, پھر ان کو نشر کرتے ہیں. وہ نند بھابھی ہو, وہ دیور بھابھی ہوں, وہ سسیں ساسیں بہویں, سسرال ننہال, کوئی بھی رشتہ, ہم اس میں سے خرابیاں نکالتے ہیں. ایک چھوٹی سی تمثیل سنیے. دیکھیے, مکھی جو ہوتی ہے نا, ایک بچے نے پی ایچ ڈی کی بایولوجی میں, وہ گاؤں میں آیا تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب ڈاکٹر ہمارے اپنے گاؤں کا ہو گیا ہے, ہمیں دربر کتنی دور جانا پڑتا تھا. وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں, میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. تو چاچا جو موچی کا کام کرتا تھا, اس نے پوچھا کہ کی ہوں ہو. اس نے کہا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ مکھی دیا 40 اکھاں ہوندیاں. تو چچا نے کیا تاریخی جواب دیا. اس نے کہا پتر اکھاں پاویں 40 ہوندیاں, بہندی پھر گند تے ہی ہے. رشتہ داروں کا حق نہ ماریں, گند پہ مت بیٹھیں, برائیاں نہ ڈھونڈیں, اچھائیاں ڈھونڈیں. یار دیکھیے, محبت کرنے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. ہم نفرت کرنے کے لیے اتنا وقت کہاں سے گزاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں 2 اشعار کا, ایک قطعہ کا بلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ شاعر نہیں ہوں نعت خان کے, وہ 2 شعر کہہ کے تو پھر وہ کہتے کہ تم جاؤ گے, تو بس سنیے گا دل سے جیسے آپ نے اتنے دن میری باتیں سنی ہیں. ایک یہ جہاں, ایک وہ جہاں,
ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر کروڑوں اربوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ نے بڑا امت کا غم کھایا ہے، امت کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کو کما حق ہو بہترین انداز میں نبھانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔